السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآنی عربی کورس، کتاب فہم القرآن، لیکچر نمبر 2۔ کلمہ اور اس کی 3 قسموں کے حوالے سے ہم نے جانا تھا، جو تھیں اسم، فعل اور حرف، اور ان کی مزید ہم نے تعریف بھی جانی تھی کہ اسم کسے کہا جاتا ہے، فعل کسے کہا جاتا ہے اور حرف کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہم اسم کے حوالے سے مزید بحث کریں گے کہ اسم کو اگر پہچانیں گے تو ہم اسم کو کس طرح سے پہچانیں گے، اور اسم کی اگر مزید تقسیم کی گئی ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسم کو، یعنی ہم نے یہ جانا تھا کہ اسم کہا جاتا ہے کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے نام کو، اور دوسری بات کسی خوبی یا خامی کو۔ ٹھیک ہے، اسم ہم نے دیکھا تھا کہ کسی شخص، جگہ، چیز کا جو ذاتی نام ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے، اور دوسرا خوبی یا خامی کو، مثلا اللہ، انسان، کتاب، مسجد، یہ ذاتی وجود رکھتے ہیں، یہ ذاتی نام ہے، اور دوسرا سچا اور جھوٹا ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں ہمارے سامنے اگر کوئی اسم آئے گا تو ہم اس کو پہچانیں گے کیسے، تو اس کے لیے ہمیں علامات اسم سے واقف ہونا ضروری ہے، اور علامات اسم جو ہیں وہ 2 ہیں بڑی، تو جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہم اسم کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی علامت ہمارے پاس آتی ہے تنوین، اور دوسری علامت ہمارے پاس آتی ہے الف لام۔ اب دیکھتے ہیں کہ تنوین کسے کہا جاتا ہے۔ تنوین کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں 2 پیش کا ہونا، 2 زبر کا ہونا یا 2 زیر کا پایا جانا، اس کو کہا جاتا ہے تنوین، کیونکہ اس لفظ کے آخر میں نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے کتابن، اور اسی طریقے سے کتابن اور کتابن۔ یعنی تنوین کا مطلب یہ ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کا پایا جانا۔ دوسری علامت ہے الف لام، اور یہ کسی بھی اسم کے شروع میں آتا ہے، یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام کا پایا جانا اس کے اسم ہونے کا ثبوت دیتا ہے، مثلا الکتاب، الکتابو، الکتابہ، الکتابی۔ اب الف لام اور تنوین کے حوالے سے ایک اہم بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ الف لام معرفہ ہونے کی علامت ہے اور تنوین نکرہ ہونے کی علامت ہے۔ تو الف لام اور تنوین کسی بھی اسم پر ایک ہی وقت میں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اسم ایٹ اے ٹائم معرفہ اور ایٹ اے ٹائم نکرہ نہیں ہو سکتا، یا تو وہ معرفہ ہوگا تو الف لام کے ساتھ آئے گا، یا وہ نکرہ ہوگا تو تنوین کے ساتھ آئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم کو جو تقسیم کیا گیا ہے مزید، تو وہ کتنی قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسم کو بنیادی طور پر 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے اسم ذات اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اسم صفت۔ جیسا کہ ہم نے اسم کی تعریف میں جانا تھا کہ اسم کہا جاتا ہے کسی بھی شخص، چیز، جگہ کے ذاتی نام کو یا کسی خوبی یا خامی کے نام کو۔ تو آپ دیکھیے اسم ذات اپنے نام ہی سے ظاہر ہے کہ کسی شخص، چیز، جگہ کا جو ذاتی نام ہوگا اس کو ہم اسم کہیں گے، اور یہ اسم ذاتی وجود رکھتے ہیں۔ یعنی ہم جب بات کرتے ہیں رجل اور امرأۃ، کتاب، قلم، سیف، مسجد اور مدینہ، سیف، تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں، یہ ذاتی وجود رکھنے والے اسم ہیں، یعنی یہ نام ان کو کسی بھی خوبی خامی کی وجہ سے نہیں دیے گئے، یہ ان کے اپنے نام ہیں، تو یہ ہو گیا اسم ذات۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم صفت کسے کہا جاتا ہے۔ تو اسم صفت کسی خوبی یا خامی کے نام کو اسم صفت کہا جاتا ہے۔ اسم صفت ذاتی وجود نہیں رکھتے، بلکہ یہ اپنے اظہار کے لیے اسم ذات کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے صالح، فاسق، صادق، کاذب، تو یہ آپ کے سامنے
صالحن نیک ہونا یہ ایک خوبی ہے، فاسقن بد کردار ہونا یہ ایک خامی ہے، صادقن سچا ہونا، کاذبن جھوٹا، مسلمن کافرن مؤمن منافقن رسول مالکن یہ خوبیاں اور خامیاں ہیں، تو یہ ہوگے اس میں صفت۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے جانا اسم کی علامات اور اسم کی جو بنیادی تقسیم کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ یعنی اسم کہا جاتا ہے ایسے حرف کو یا ایسے کلمہ کو جس کے شروع میں آپ کو الف لام ملے گا یا جس کے آخر میں آپ کو تنوین ملے گی، اور اس کی مزید تقسیم ہم نے دیکھی کہ ایک اسم ہوگا اسم ذات اور ایک اسم ہوگا اسم صفت، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الف لام اور تنوین ایک ہی اسم پر اکٹھے داخل نہیں ہو سکتے۔